اور سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے, سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی, تو ہم ریسرچ کرتے, سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے, تو جس کو ہوا نہیں ملے گی, پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب, تو ہمیں وہاں آکسیجن, کیونکہ ہوا نہیں ہے آکسیجن نہیں ملتی, لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے, لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا ابے یہاں تو الگ مخلوق ہے یار جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی, تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے ان کے لنگس کیسے, ان کے جو پھیپھڑے ہیں, گلپھڑے ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے, فطرت نے, نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں, یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. ابھی سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں, نیچرل ہے لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے, پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے اس کی, اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں, چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے, تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا, ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی, مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے, یہ والے اعضاء کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں, وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ, اتنا دباؤ تھا ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں بھائی, ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک, تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, سوری آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی ہے اس کی بات کر رہا ہوں, پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا, ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں
اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر، کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ، اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا، کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا، وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر، اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو، دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر، تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں، ہے بھائی، وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں، اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے یار، یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے، زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے، اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی، اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے؟ چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے، وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے؟ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے، جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے، اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے، اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں، جس کی دم چھوٹی گیا وہ، لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب، یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا، لیکن یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے. چمگادڑ کو دیکھ لو، پرندہ ہے وہ، پرندہ نابینا پرندہ ہے، کیسے اڑتا ہے نا، ٹکر نہیں ہوتی. دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے، میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کچھووں کو دیکھ لو، کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں. پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں. کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے، سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے. ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں کینیڈا کے، اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے، پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے، وہاں گرمیوں کا موسم ہے، یہاں سردیاں؟ اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے. آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی، وہ کتابیں پڑھو. ایک پرندہ آگے ہوتا ہے، وہ ہوا کو کاٹتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے نا، اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے. اگر انسان ہوتے نا اس طرح موو سفر کر رہے ہوتے، جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا، اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا. وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا. تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے؟ وہ ہوا کاٹ رہا ہے. تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، اس سے پیچھے والا، جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے. بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں؟ ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی، بہت ریسرچ کر کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے. اور پرندہ خود بخود لائن میں، آپ لوگ چپ کیوں ہو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے، اور لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے، ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اتنا دیمک کو دیکھ لو. دیمک، میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں. دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں، وہ NED سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ایسے مٹی کا گھر ہوندا، اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں، کاموں کو بانٹتے ہیں.
کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے, کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے, اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ سیم ہوگا, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر, وینٹیلیشن, ہوا یہاں سے آئے گی یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی, تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے. ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی, یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی. دیمک کا ایسا سسٹم ہے, اتنا سا کیڑا, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور کمال کی بات یہ ہے, اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا, اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا. دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں, بس یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کوئی تعمیر کرتے ہو, عمارت بناتے ہو, کلے آدمی کا کام ہے یہ, یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, سارے این ای ڈی سے فارغ سول انجینئر لے آئے, آپ بن جائے گی بلڈنگ, سارے بیٹھ کے نقشہ ہی بناتے رہیں گے, اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا, کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے, نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا؟ یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا؟ نہیں بنتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا, اور کوئی مزدور ہوگا, کوئی مستری ہوگا, کوئی کارپینٹر ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا, کوئی کلر والا ہوگا, یہ سارے ملتے ہیں, پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے ایک گھر تعمیر ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی, یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو, کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا, کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینیج کرنا, وہ مینیجر مکھیاں ہیں, ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ. کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا. پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنے مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائیڈ کرنا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسے ہی کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا کام الگ ہے, بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں. شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے, نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا, آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا, ہم 3-4 دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے. ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے ہیں یوں, ہمیں گائیڈ نے بولا تھا چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. جب شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا, وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو ماہر شیریات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو, تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں. شرم کی بات ہے, خیر شیر کے لیے کہ 4 بہت ہیں, 7 رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھی, ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے, کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا. اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں.
بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے. اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ آئے. وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ٹھن ٹھن کرتے نا, بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج اس کو دفنا ہے, کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا مت کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے. بولو نا ہے بھائی, اتنا جذبہ آج انسانوں میں. انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, 4 استغفر اللہ یتیموں کا, 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور بہت تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی؟ اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی؟ سیٹی کیوں بجا رہا ہے؟ اگر وہ میں کرنا شروع کر دے نا, ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا. بھائی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا, اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں, پھر اللہ کی بھی زبان ہے, اللہ کے بھی کان ہے, اللہ کی بھی آنکھ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی, اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان. اب 3 طرح کے قانون ساز ہیں دنیا میں جو قانون بناتے ہیں. نمبر 1 ظالم لوگ, جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا رہے ہیں, لیکن اصل میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر نہیں ہوتی, مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے. جیسے فرعون کے ہاں قانون تھا, بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا ماں کی گود سے چھین کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یذبحوا ابناءہم, لڑکا پیدا ہو, اگر لڑکی پیدا ہو پھر نہیں.
لڑکا جو پیدا ہوگا اس کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا جائے گا. لڑکوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے, لڑکیوں کو کیوں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے, خواتین ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہیں. قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی ہوتا تو ہے کہ ماں حکومت کرتی ہے نا بیٹوں پہ, الٹا ہو جائے گا کہ بیٹے حکومت کریں گے ماں پہ. یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا, باپ بعد میں پیدا ہوگا. آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں رہے, گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں. باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرے بیٹے پہ کی طبیعت پہ کوئی چیز گنا نہ گزر جائے. اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں, بیٹا پہلے پیدا ہو رہا ہے. الٹا ہو گیا سیٹ اپ. تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی. قرب قیامت میں تبھی تو قیامت آئے گی. تو انہی الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی. عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو. عورت. ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بیوقوف بنایا جائے گا. رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو حقوق ہیں, لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین کو. مردوں کا رو بھی ختم. اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا, عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, ہو رہا ہے. تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا. کوئی حکومت کمزور ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا, کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ یاد کر لیں. ٹاپک نہیں ہے لیکن ٹاپک سے میں اب دائیں بائیں قیام طعام کے لیے ہٹتا رہتا ہوں. کمزور حکومت ہو, نیک ہو, نہیں چلے گی. کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا, تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا, یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے. تو آرڈر تو گیا, صحیح ہے نا, آرڈر گیا تیل لینے. وہ ایک ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چٹکلا بھیجا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو گئے تیل لینے. ماں نے غصہ آیا, تھپڑ لگایا, تجھے باپ کا احترام نہیں ہے. پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ, تیل لے کے آ رہا تھا. تو کہہ رہا میں بھید بھی تھوڑی کرتا, واقعی وہ تیل لینے گئے ہوئے. خیر, کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے, چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فراغت بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے. خیر, تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتی. بھائی جب کمزور ہو تو حاکم طاقتور ہوتا ہے. کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں اس کی, سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہے, مرد بیکار ہیں وہاں پہ, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی, میں اگر میری گھر میں چلنی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, بچے باغی ہوں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو, ایسے لائق کا کیا کرنا ہے بھائی. بہت نیک نیک شوہروں کو جانتا ہوں, بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا انہوں نے. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے, ارطغرل بن گئے. تو خیر, اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے. آج کل بعض خواتین اس بات کو
सोशल मीडिया पे उजागर कर रही हैं कि घरों में मर्दों का कंट्रोल होना चाहिए। वो औरत, लेकिन वो अल्लाह ने खोपड़ी दी है उनको, वो खुद इस बात को प्रोमोट कर रही हैं कि भाई घर में कंट्रोल किसका होना चाहिए, आदमी का। औरत होके वो कह रही हैं। और मैं भी ऐसी खवातीन से मिलूं जो बड़ी लिबरल किस्म की खवातीन समझी जाती हैं। बाज मीटिंग्स में मुलाकातें हुई जो बड़ी मॉडर्न खवातीन समझी जाती हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि यार ये जो आप बात करते हो ना कि घर में मर्द की हुकूमत होनी चाहिए, 100% दुरुस्त है। कह रही है जिन घरों में मर्दों की हुकूमत ना हो, कंट्रोल ना हो, उन घरों का बेड़ा गर्क होता है। हो रहा है। खैर, हम भी यहां बैठ के बातें कर रहे हैं, घर में ये बात यहां बैठ के आप आपस में सब कर सकते हैं ऐसी बातें। खैर, तो मैं यस कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं, हाँ, 3 किस्म के लोग होते हैं जो कानून साजी करते हैं। एक तो होते ही बुरे हैं, जैसे फिरौन बुरा था, उसने मर्दों को कत्ल करना शुरू किया, बच्चों को। वो पता था कि इस कौम में लड़के होंगे तो ये कौम पावरफुल होगी, औरतों को पैदा होने दो, खवातीन को पैदा होने दो, मर्दों को ना पैदा होने दो, ताकि इनको हम गुलाम आसानी से बना सकें। तो फिरौन इसमें मुखलिस नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। उसके पेशे नजर हुकूमत बचाना नहीं था। अगर हुकूमत बचाना भी थी तो भाई आप जुल्म ही ना करो ना, ताकि आपको बगावत का खतरा ही ना हो। क्यों अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा? फिरौन तमीज से जिंदगी गुजारता, एक आदिलाना हुकूमत करता, तो अल्लाह ताला हजरत मूसा को ना भेजते उसके मुकाबले में। तो अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय उसने क्या किया, ताकत के जोर से इस बात का इम्कान ही खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी कि कोई बनी इसराइल में बच्चा पैदा हो और मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टे। लिहाजा एक बच्चा जिसके बारे में खतरा था, उसकी बेस पर हजारों बच्चों को मां की गोद से छीन के ज़बह कर दिया, और सारी जिंदगी उल्टे उल्टे कानून बनाता रहा। मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। बातें क्या करता था? जब इजलास होता ना, कानून साजी होती, तो कहता कि मैं वही बात कहूंगा जिसमें तुम्हारा फायदा। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? कौम के लिए। नारे हमेशा से सियासी लोगों ने बड़े खानदानी किस्म के लगाए। ये सब मेरा कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। ये सब किसके लिए? मेरी सिर्फ 25-30 अरब रुपए की 8-10 फैक्ट्रियां हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो इस तरह की बात कर रहे, बज़बान हाल करते, मैंने तो सिर्फ 25-30 अरब की 8-10 फैक्ट्रियां बनाई, बाकी सब किसका है? अवाम का। तो बचा क्या भाई? अच्छा, जो आवाम का होता है उसमें भी उनको जो सड़कें भी बन रही होती हैं ना, वो भी अपने ही खांचे चल रहे होते हैं उसमें। अल्लाह, डामर भी इन्हीं के से खरीदो, गटर के ढक्कन भी इन्हीं से खरीदो, सरिया भी इन्हीं से खरीदो। अजीब सेटअप चल रहा है भाई। बहरहाल, अच्छा, हम लोग जो समझते हैं ना बाहर वाले बहुत नेक होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। बाहर वाले भी कम नहीं होते। गोरे की जो करप्शन है ना, वो बड़े खानदानी तरीके से होती है, वो छिछोरी तरीके से नहीं होती, इसलिए वो करता भी है, बदनाम भी नहीं होता। हम लोग चप्पल चोर हैं, पकड़े जाते हैं। वो चप्पल चोरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, अफ्रीका में और गरीब मुल्कों में सोने की कानों पे कब्जा करते हैं, फिर वहां करप्ट हुक्मरानों को बिठाते हैं, इलेक्शन में धांधलियां करवा के करप्ट लोगों को बिठा के, फिर उन करप्ट लोगों का से उनका भत्ता होता है, ये जितना गोल्ड है हम निकालेंगे और तुझे इतना पैसा मिलेगा। तो एक शख्स वाहिद अरबपति बन जाता है। तो गोरा कहता है कोई बात नहीं, तेरे पास अगर अरबों रुपए भी आ गए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क स्टेबल नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो सारा सब, मैं तो दुनिया में सफर किया मेरे भाई, जिस मुल्क में सबसे ज्यादा वसाइल हैं वही सबसे ज्यादा गरीब है। आप अफ्रीका में जाओ, जहां से सोना निकल रहा है ना, हीरे निकल रहे हैं, उन जगहों पे खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, पत्ते उबाल उबाल के खा रहे हैं। ये हाल उनका किसने किया है? ये उन्हीं कौमों ने किया जिनको हम दिन रात सलूट करते हैं। कहते हैं यार, ये होती हैं तरक्की याफ्ता कौमें, ये होते हैं खानदानी लोग। ओ भाई साहब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चोर्स। चोर की कितनी किस्में हैं? एक होता है मुहज्जब चोर, व्हाइट कॉलर वाला चोर। चरसी भी चोर होता है, व्हाइट कॉलर वाला, कॉलर ही नहीं होता, अक्सर बगैर कमीज के घूम रहा होता है वो। इसकी चोरी कम है, इसने इंसानियत को नुकसान कम पहुंचाया है, लेकिन पिटता भी है, बदनाम भी होता है। और एक व्हाइट कॉलर चोर होता है, जैसे बहन को विरासत नहीं दो, आप करोड़ों रुपए खा गए उसके, सोसाइटी में बदनाम होते हो आप,
بولو کوئی بدنامی ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ نہیں بھائی، اس کو لارے رپے دے کے پی جاؤ آپ، کاروبار کے نام پہ بیڑا غرق کر دو اس کے پیسوں کا، لیکن آپ چور بھی نہیں کہلاؤ گے. حالانکہ چرسی نے کتنے چرسیوں کی چوریاں کیا ہوتی ہیں. میں بیچارہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مزید نہ شروع کر دیں کہ وہ چپل چرا لیے یا وہ گلاسز، بائک کے پہلے نئے گلاسز لگتے تھے نا تو یوں کھول کے لے جاتے تھے. وہ میرے ساتھ تو ہوا ہے. 1 to 5 تھی، بائک کے گلاسز لگائے، فجر پڑھنے گیا، واپس آیا تو دونوں گلاسز شارٹ. تو چرسیوں کو بیچاروں کا دال پانی اسی سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ چرسی پکڑے نا، چوریاں کر رہے تھے ان کی کالونی میں. کہہ رہے ہیں پھر میں تھک گیا چرسیوں کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے نا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا تم کیوں بار بار چوریاں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار ہمیں سٹا لگانا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزار. تم جتنا مرضی مارو، وہ مار سے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے، چرس نہ ملنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، ان کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا اور ان کی پڑیا باندھ دی میں نے کہ اب تم نے ہمارے ایریا میں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا ہے، چوری نہیں ہونے دینی، تمہاری چرس کا انتظام ہم کریں گے. کہہ رہے ہیں اس دن سے علاقے میں کیا ہو گیا، امن و امان. وہ چرسی خود ہی چرسیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پڑیا مل جاتی ہے. اٹ از کالڈ پلاننگ. تو بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو فرعون نے کتنا خوبصورت لیبل لگایا نا، بڑا خوبصورت لیبل لگایا، لیکن بیڑا غرق کر دیا. تو کچھ قانون ساز ایسے ہوتے ہیں جو لیبل کیا لگاتے ہیں، بہت خوبصورت، لیکن اس کے پیچھے کچھ مفاد ہوتے ہیں. تو ایسے قوانین کو ہم فالو کریں گے کیا؟ بولو. دیکھو ہمارے پاس انسان کسی لا کا پابند ہوگا تو انسان بنے گا نا، یا بے لگام اٹھا جو منہ آئے منہ میں آئے کرے اور کوئی قانون کا پابند نہیں ہے، پھر تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو قانون کو تو ہم سب نے فالو کرنا ہے. اب کس کے قانون کو فالو کریں؟ تو یا تو یہ حکمران ہے. اب فرعون بھی تو فوجیوں کو بھیجتا ہوگا نا، جاؤ بچوں کو ذبح کرو. وہ بھی کہتے ہوں گے ملک کا قانون ہے، تو کیا اس کی بیس پہ بچہ ذبح کرنا جائز ہو گیا ان کے لیے؟ کوئی جائز نہیں بھائی، یہ قانون نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے انسانیت پہ. دوسرے حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں اور وہ لیبل بھی اچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا جذبہ بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن اس معیار پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مختلف ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ملک بھی ہیں، لہذا وہ کبھی ایسے قانون نہیں بنتا جو ایک ملک کو فیور دے رہا ہو اور دوسرے ملک کا اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہو. چائنا ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ ان میں بہت سے ملک آپس میں دشمن ہیں. تو یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور بہت سارے ممالک اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون میں انسانیت کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بیسک اصول کیا ہیں؟ رائٹس، ہر ایک کو آزادی ہو. جو قانون بنایا گیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں، جو بیس ہے، دیکھیں ہر قانون کی بھی ایک بیس ہوتی ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی ہے. اسلام نے بھی جو قوانین دیے ہیں نا ہمیں، ان کی بھی ایک بیس ہے، وہ میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ، اس کو بتاؤں گا کہ اسلام نے کن چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی ہے. تو یونائٹڈ نیشن بھی قانون سازی کرتی ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے آزادی، وہ کیا ہے؟ بیس ہی کیا ہے؟ آزادی. لہذا اس آزادی میں جو شخص جو کچھ کرنا چاہے اس میں وہ کیا ہے؟ آزاد، بشرطے کہ اس کی آزادی سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. لہذا لوگ زنا کرنے میں بھی کیا ہے بھائی؟ آزاد ہے، لیکن ریپ کی اجازت نہیں ہے، جبری زنا کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی آزادی سے نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو. اگر وہ راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ رائٹس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک آگے بڑھے کہ ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا کہ بھائی اگر ایک کو پسندی وسیم کو غفار آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی کہ یہ اس کو وہ کیوں پسند آ رہا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے واقع، بھائی مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ ریلیجیس ہیں، آپ مذہبی ہیں،
یہ آپ کا نجی معاملہ ہے. جب یو کے میں یہ قانون پاس ہوا نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا قانون سازی کر رہے ہو بھائی, یہ تو ایک گناہ ہے. تو وہاں بحث اس پر ہوئی اسمبلی میں کہ بھائی اگر ہم اس کو گناہ قرار دیتے ہیں تو نیکی اور گناہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ کیا ہے, مذہب ہے. تو اگر ہم نے مذہب کو بنیاد بنانی ہے تو پھر کرسچینٹی کو لے کر آئے ہم یا اسلام کو لے کر آئے ہم. تو مذہب کو جب ہم درمیان سے نکالیں گے تو ہم کس بیس پہ اس کو ناجائز قرار دیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا بھائی غیر اخلاقی, انہوں نے کہا غیر اخلاقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیر اخلاقی کو؟ چرسی کو آپ بولو کہ تم جو کام کر رہے ہو غیر اخلاقی ہے, چرسی کہے گا واٹ از غیر اخلاقی؟ وہ کہے گا جب تک تم نہیں پی رہے تو تمہیں غیر اخلاقی لگ رہی ہے, جس دن تم نے سٹا لگانا شروع کر دیا تم بولو گے یہ غیر اخلاقی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے اور تم نہیں دے رہے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے. اخلاقی غیر اخلاقی یہ کتنا مشکل ٹاپک ہے. غیرت اور بے غیرتی, اس کو الفاظ میں ایکسپلین بولو نہیں کیا. یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. جب آپ غیرت مند ہوتے ہیں تو بے غیرتوں کا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک نمبر کا بے غیرت ہے. لیکن اگر آپ خود بے غیرت ہو تو پھر بے غیرت کا پتہ چلے گا آپ کو. شرم, حیا اور بے حیائی یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے, یہ تو مذہب کے ٹاپک ہیں. مذہب کو سائٹ پہ کر دیا انہوں نے. جب مذہب کو سائٹ پہ کیا ہے تو اخلاقیات اور غیر اخلاقیات کو ایکسپلین کرنا ہی ممکن نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یو کے کی اسمبلی میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل ہونا چاہیے, تو جو سائن کرنے والے لوگ تھے وہ بھی افسوس کر رہے تھے کہ ہم کس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں, یعنی کتنا گندے کام ہے جس کی ہم پرمیشن دے رہے ہیں. اور بعضوں نے تو یہاں تک آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ کاش ہمارا مذہب کیا ہوتا, اسلام ہوتا, تاکہ ہم اس کو لیگل نہ کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے بھی لیگل کیا کیونکہ انلیگل قرار دینے کی کوئی ان کے پاس لاجک بولو تھی نہیں, کیونکہ بیس کیا ہے؟ رائٹس, آزادی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس آزادی کی بیس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو اسی آزادی میں بچوں کے حقوق, لہذا بچے آزاد کا مطلب ماں باپ ان کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر. تو بچے کیا ہو گئے؟ اماں ابا سے آزاد, بیوی بھی آزاد ہے. اسلام میں ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو پھر لے سکتی ہے, وہ پھر خلا نہیں, وہ تنسیخ نکاح ہے. اچھا میری بات کو بھی نا لوگ آدھی باتوں کو چلاتے ہیں. میری اس بات کو تو چلا رہے ہیں لوگ کہ عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یہ بالکل ٹھیک ہے. کورٹ اگر عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتا ہے تو اس کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کا جج نکاح ختم نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس میں میں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اگر عورت ثابت کر دے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مخصوص نوعیتوں کے, تھوڑا بہت تو ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا استطاعت کے باوجود, تو پھر ایسی صورت میں یک طرفہ خلا ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آ رہی سمجھ. ابے بھائی ایک آدمی نے شادی کی ہے, بیگم کو نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, تو یہ عورت کا بیسک حق ہے نا نان نفقہ, نہ کھانے کو دے رہا ہے نہ اس کو رہائش دے رہا ہے, لٹکایا ہوا ہے اس کو. تو اسلام عورت کو پرمیشن دیتا ہے بھائی ایسے مرد سے طلاق مانگو, طلاق دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں مانگے نہیں دے تو کہاں جاؤ, پھر کورٹ میں جاؤ کہ بھائی یا تو اس کو بولو میرا نان نفقہ دے, مجھے تمیز سے بیوی بنا کے رکھے, یا مجھے میرا نکاح ختم کرے. تو شوہر اگر تمیز سے بیوی بنا کے رکھنے پر آمادہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں آمادہ ہوتا تو پھر یا تو شوہر طلاق دے گا, نہیں دیتا تو جج پھر تنسیخ نکاح کر سکتا ہے, وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے. اس کو جج بولتے تو خلا ہے لیکن وہ خلا ہوتا نہیں ہے, وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ تنسیخ نکاح. تو یہ درست ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. ایسا تھوڑی عورت کو لٹکا دیں گے نا کہ نہ وہ نان نفقہ دے رہا ہے نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, تو ایسا نہیں ہے. اس لیے اتنی اندھیر نگری اندھیری نہیں ہے. لیکن ہاں وہ بیسک حقوق دے رہا ہو, پھر عورت نے جا کے کورٹ سے خلا لیا, پھر اس خلا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو آج کل خواتین دے دنا دن خلے کے پہ خلے ایسے جا کے لے رہی ہوتی ہیں, اور جج بھی بیٹھا ہوا ہے
جج کہہ رہا تھا نا کہ ایک ہفتے میں نے 7 عورتوں کو خلع کی ڈگری دی ہے. تو کسی دوسرے نے بولا آپ اپنی بیگم کو, وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو نکاح ختم کر دیا؟ اس نے کہا نہیں, دوسروں کی بیویاں تھیں. کسی بندے نے ان سے بولا کہ سر آپ اپنی بیوی کو نکاح ختم کر سکتے ہیں, دوسروں کی بیویوں کا نکاح وہ میاں ختم کرے گا, آپ نہیں. وہ میاں کس بات کا ہے میرے بھائی؟ تو اب یہ جو عورت کو ڈیورس کا حق دیا گیا غیر مسلموں کے ہاں ہے, خاتون کے پاس بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, رائٹ ہے. امریکہ میں, جاپان میں, انڈیا میں, پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کہتے ہیں رائٹس, آزادی ہے, ٹاٹا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. کورٹ میں جاؤ, بولے بھائی مجھے نہیں, وسیم کے ساتھ مجھے نہیں رہنا, مجھے پسند کون آ رہا ہے؟ غفار پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. تو اس کی بیس بھی کیا ہے اس قانون کی؟ بھائی آزادی. بھائی جتنے مرد آزاد ہے اتنا ہی کون آزاد ہے؟ میں صرف یونائٹڈ نیشن کے جو اصول ہے نا ان کی بیس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آزادی, بچوں پہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ماں باپ بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. بیوی کو ڈیورس جیسے آپ دے سکتے ہو تو بیوی خود بھی آپ کو ڈیورس دے سکتی. اور معذور بچہ, آپ کے گھر آپ کا بھائی اگر معذور ہے, آپ اس کی کیئر نہیں کرنا چاہتے تو گورنمنٹ آپ کو اس کی کیئر کرنے پر فورس بولو نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ بھائی جیسے آپ ہو وہ بھی, اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے اپنے معذور بھائی کو گھر میں, کوئی بات نہیں یار, آپ کا بھی جینے کا حق ہے. کیونکہ آپ اگر اس معذور بھائی کو رکھو گے تو آپ کی زندگی کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لہذا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ معذوروں کو وہ پالے. اگر آپ پال لو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کون پالے گا اصل میں اس کو؟ گورنمنٹ پالے گی. لہذا گورنمنٹ نے وہاں معذوروں کے لیے ایک ملازمین آتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے, پھر گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے, پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے, اور بڑے تمیز سے ہوتا ہے, معذوروں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آزاد, آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں. یہ تو بہن بھائی ہیں, ماں باپ کا درجہ تو بہن بھائیوں سے اوپر کا ہے. اگر آپ کے ابا کو فالج ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کو پالنا نہیں ہے. بین الاقوامی لاز بھی یہی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کی کیئر بولو نہیں ہے. آپ ابا کو چھوڑ کے ٹاٹا کر کے چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ رائٹس. آپ کیا ہیں؟ آزاد. ہر آدمی انڈیویجول ہے, وہ پابند نہیں ہے, باؤنڈ نہیں ہے. ابا کو نہ پالیں آپ, یہ کس کا کام ہے ابا کو پالنا؟ ہاں آپ یہ ایک فون کر دیتے تو ایک ثواب ملے گا آپ کو کہ میرے ابا کو فالج ہو گیا ہے, کائنڈلی کوئی ایمبولینس بھیجیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں فوری طور پہ جمع کرایا جائے. وہ بھی اگر آپ فون نہیں کرتے تو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ برا بلا کہیں گے آپ کو. اماں کو پالنا آپ کی ذمہ داری بولو. ماں کی خدمت آپ کی ذمہ نہیں ہے تو بہو اور ساس کے سے تو مسئلے ختم ہو گئے نا. یہ ہمارے ہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا بہو کے ذمہ ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے؟ انگریز یہ سوال پوچھتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے تو بہو تو بہت, وہ تو ڈاٹر ان لا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا بیگم پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے؟ انگریزوں کے ہاں یہ مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. وہ ایسے آپ کو کھا جائے گا, بولے گا یار کیا کہہ رہے گا, بیوی شوہر کی خدمت کے, دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کیوں بھائی, وہ بھی آزاد ہے. شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے, کیونکہ شوہر کیا ہے؟ آزاد. بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کو چائے پلائے, کیونکہ بیوی کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا سن کے؟ کتنی آزادی یار, فوراً جانا چاہیے نا. سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ آزاد. یہ ہے ہیومن رائٹس. حتیٰ کہ جانور بھی آزاد ہیں, سانپ تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بہت سے ملکوں میں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کے گھر کے باہر اتنا بڑا اژدہا نکل آیا. خیر وہ قانون کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بھئی آپ کا مقصد اس جانور سے تکلیف سے بچنا ہے نا, تو ہمیں فون کرو, ہم اٹھا کے لے جائیں گے, بس جنگل میں ڈال دیں گے اس کو. تو اس پہ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس قانون پہ.
کہ جانور کو مارنے پر پابندی والا قانون ہمیں بھی ہاں اگر جانور حملہ کر رہا ہو تو پھر مار سکتے ہیں. خیر وہ اژدہے کا انہوں نے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے, وہاں جو ریسکیو کرنے والے آئے اور اژدہے کو اٹھا کے لے گئے. وہ میں نے کہا اگر اژدہا تجھے اٹھا کے لے جاتا نا تو تجھے کون بچاتا, تیرا کیا ہوتا کالیا, اگر اژدہا تجھے پہلے اٹھا کے لے جاتا. بھائی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. تو جانوروں کے حقوق سب کیا ہیں؟ آزاد. جانوروں کے حقوق ہمارے یہاں جانوروں کے بالکل بھی نہیں ہیں, حقوق ہونے چاہیے. بلا وجہ پیٹ رہے ہوتے ہیں, مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں آپس میں. خیر تو آزاد 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 آزاد. اس قانون کی بیس اچھی ہے. قانون کی بنیاد کا مطلب, بیس اچھی کا مطلب بیس جو ہے کہ سب کو آزادی ملنی چاہیے. اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے. بیس اچھی تو نہیں کہیں گے ہم, جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اچھا ہے. بھئی کیوں ایک دوسرے کا ہم کسی کو غلام بنائیں, اولاد کو ہم مجبور کریں ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کو مجبور کریں اولاد کی خدمت کرے, بہن معذور ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو پالے, وغیرہ وغیرہ. تو سب انڈیویجول ہیں, سب کیا ہیں؟ آزاد. لہذا یہاں سے لوگ گھٹن کے, یہاں ہمارے کچھ ریلیٹو آتے ہیں نا امریکہ سے ادھر, کہتے ہیں کیسے گھٹن کا ماحول ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کیسی گھٹن کا ماحول ہے. خاص طور پہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے پاکستان, اور سعودی عرب بھی برا لگتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں نا, اسکارف کا تھوڑا بہت ہے مکہ مدینہ میں خاص طور پہ. کیسے گھٹن کا ماحول. ایک بڑی لبرل انٹی کا فون آیا جب میں فون اٹھایا کرتا تھا, مفتی صاحب میں اسلام آباد میں ہوں, آپ سے کچھ مسائل میں نے پوچھنے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوتا ہوں, آپ اتوار کو آ جائیں اثر میں. نہیں ایکچولی میں یو ایس اے جا رہی ہوں, یہ بہت گھٹن کا ماحول ہے, میں نہیں رہ سکتی. بڑے اسٹائل مجھے ان کا یاد رہ گیا. میں یہاں اسلام آباد کے کہہ رہی ہے کہ کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول, میں یہاں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا یہاں کیا گھٹن ہے, آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آکسیجن بھی اچھی خاصی ہے طرف. نہیں ایکچولی یہاں ریسٹرکشنز بہت ہیں, میرے ڈیڈی ماما پاپا مجھے اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ, تم یہاں نہیں جاؤ. وہ یہی اسٹائل تھا اس کا. بات بھی پرانی ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو بیان کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قصہ بیان کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا قصہ ہے. پتہ چل بھی جائے تو کون کیا اگاڑ لے گا بھائی. تو ایکچولی یہ جو ہے نا یہاں گھٹن کا ماحول ہے, اور بہت یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا, یہاں شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے بھی آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھور. یہاں تو ہم لوگ تو دیسی ہیں نا, کسی لڑکی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے تو کچھ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں. تو انگریزوں میں بدنظری نہیں ہے, وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹ نائٹ کلب چلے جاتے ہیں جس کو خواہش ہو. نہیں تو وہ ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی اسکرٹ پہن کے بھی گھوم رہی ہو تو پورا گھر تک پہنچاتے ہیں اس کو, پورا گھر تک پہنچا کے آتے. تو اس نے کہا ایسی گھٹن کا ماحول ہے یہاں, ڈریسنگ بھی یہاں وغیرہ وغیرہ, جو بھی آج کل لبرل انٹیوں کے مسائل چل رہے ہیں آج کل. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو لا بنائے ہیں گھٹن ختم کرنے کے لیے. کیا ختم کرنے کے لیے؟ گھٹن ختم ہو بھائی, جیل نہ ہو, یہ آزاد. تو یہ اس کے پیچھے جذبہ ہے ہیومن رائٹس. ماں باپ سے اولاد آزاد, اولاد سے ماں باپ آزاد, بیوی سے شوہر آزاد, شوہر سے بیوی آزاد. سب تبھی اتنے رائٹس ہیں, تھینک یو سے ہی بات کرنی ہے. پھڈا ہو جائے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو طبیعت سے کوٹنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلائیں, اب کیا کریں ہم. اور گالیاں ہمارے یہاں اتنی پاورفل ہیں کہ کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی پاورفل گالیاں ہمارے یہاں ہیں کہ شریف آدمی تو اسی سے ہی بے ہوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے قسم کے قوانین ہیں. یا تو آپ اس قوانین ان کو, جو ہمارا اکثر سیکولر اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. تبھی ان کو وہاں کا ماحول آزادی والا رکھتا ہے, اور یہاں گھٹن فیل ہوتی ہے ان کو, بہت ٹینشن میں آتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار کیا ہے, خواتین کہتی ہیں ہم آدھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں
ٹھرکی لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں، بلکہ ٹھرکی کیا سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آزاد، ایک کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے سعودی عرب گئے، وہاں سعودی عرب میں میں اپنی وائف کے ساتھ گھوم رہا تھا، سارے عربی شیخ جو ہے نا گھور گھور کے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ایسے ڈریسنگ میں تھے نا، تو کیونکہ وہ عربیوں نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ وہاں دیکھی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ دیکھ رہے ہو، وہ تعجب سے دیکھ رہے ہو. بہرحال شیخوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہے تھے وہ، کیا خیال ہے. ہم نے تو اچھی تعویل کی کہ بھائی اچھی نیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ عجوبہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی، جب آپ کو پتا ہے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو آپ پورے پراپر ڈریس میں گھما لیتے اس کو. خیر، تو تیسری قسم کے قوانین ہیں اسلام کے. تیسری قسم کے قوانین کس کے ہیں؟ اسلام کے. اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا، جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی کی ہے، وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ ریلیشن. اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل ہونا چاہیے، اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے. بڑی خاندانی بات ہے، کاش دماغ میں بیٹھ جائے. اسلام بھی آزادی کا قائل ہے. اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے، اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پہلے لوگ غلام تھے، پیروں کے غلام، بتوں کے غلام. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے. اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ سورج اور چاند ہو، چاہے وہ آگ ہو، یہ تمہارے غلام ہیں. کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت، اتنی خدمت کر رہا ہے، سورج کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا، یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس سے خدمت لو. یہ جانور، گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، فائدہ مند مخلوق ہے، تو اس کی عبادت نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے، یہ غلام ہے، اس لیے خدمت کر رہی ہے، اس کا کام ہے یہ. لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ. کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے، ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی، آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے نہ برتن دھوتی ہے، پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو. کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں، ملازمت سے نکال دیتے ہیں. آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، وہ چھٹیاں کر رہا ہے، تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا کہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی کمپنی ہے، جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی، اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے. تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھا جاؤ. کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ. سوراب گوٹ میں جاؤ، جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو، اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں. وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟
آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ، ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں، بڑی مزے کی. میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو، بعد میں پتا چلا بھینسوں کی. کھاتے پھر بھی ہے، اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو، ہمارے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین، بچڑا کھڑا ہوا تھا، اسے ذبح کر دیا. بچڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے کہ یہ سب تمہارے غلام سوائے انسانوں کے. انسان تمہارے غلام نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں. اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا. جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا اس کو ختم کیا. وہ کیسے ختم کیا ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے. تصور تو اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے. خیر، تو آزاد جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے، جو سپیریئر ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے. جس سے کیا ہوں گے؟ ریلیشن. تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا، ریلیشن کو آزادی پہ قربان نہیں کرنا. یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ، آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا، جو لبرل پڑھے لکھے، ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہوگا. جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا، محبتیں ملیں گی آپ کو. ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ. محبتیں شارٹ ہیں. تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ. اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی، سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی گئی ہیں. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھتے رہو. آپ آزاد ہو؟ نہ. آپ کو نہا دھو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہاتے. نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط. اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا، ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو، 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی، کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. ہماری آزادی سلب، میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا، ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے. کیونکہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں، نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سب ختم. نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے. عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھن جاتی ہے. بہت ساری آزادی ہیں، میں تو تفصیل میں جاؤں گا. اس آزادی کو چھیننے کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائے. کیونکہ آپ کو صرف آزادی نہیں چاہیے، ریلیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے غم کس کے سامنے پیش کرو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش کرو گے. اگر آپ کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. اللہ ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ گے. خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں غیر مسلموں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ بولو. غیر مسلموں میں.
اس لیے کہ ان کے غم کا مداوع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, ان کا اللہ سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کہتے ہیں غم زدہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہم نے تو 100 دفعہ تجربہ کیا بھائی, جب اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سر سے پتھر ہٹ گیا, کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا کسی نے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ غموں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور غم میں اجر بھی دے سکتا ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, کیا زبردست حدیث ہے. اگر غم دور نہ بھی ہو, نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اس کو صبر مل جاتا ہے. کیا مطلب, وہ غم رہ کے بھی برداشت آ جائے گی اس کے اندر. غم اگر دور نہ بھی ہوا نا تو اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کے اوپر لا کے 20 کلو ویٹ رکھ دیا, اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ. ایک طریقہ غم دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی آئے اور وہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹا دے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ آپ 20 کلو آرام سے اٹھا سکو, تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی. تو غم کا بوجھ جب سر پہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, صبر کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اللہ وہ غم دور کر دیتا ہے یا آپ کو وہ 20 کلو کا غم اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. اس غم میں بھی آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ پیکج کافر کے پاس بولو نہیں, یہ پیکج اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام نے پہلا حصہ یہ بتایا کہ بھائی قانون کی جو بیس ہوگی وہ کیا ہوگی, مخلوق کا اللہ سے ریلیشن ہوگا. لہذا جہاں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا, جبکہ غیر مسلم اس کا قائل نہیں ہے. دوسرا اللہ نے کہا مخلوق کا آپس میں بھی مضبوط ریلیشن ہوگا, لہذا اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر آدمی نے انڈیویجول لائف گزارنی ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو ریلیشن کیسے بنے گا بھائی صاحب؟ اخپل سمجھتے ہو؟ دیکھو 4 دوست جا رہے ہیں, ہر آدمی کھانا کھا رہا ہے اخپل طریقے سے اور اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوستی تو ایسی ہوتی ہے میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے پیسے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے, تیسرا کہتا ہے ابے تم ہٹاؤ, پھر چوتھا اس کو آنکھ مار رہا ہے ہوٹل والے کو, ان تینوں سے پیسے نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ تو ریلیشن تو پیدا ہوتا ہے میرے بھائی قربانی دینے سے. تو اللہ نے ریلیشن میں سب سے پہلے بتایا اولاد کا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے, ماں باپ سے, ماں باپ سے ریلیشن ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کو کیا کہہ دیا؟ آزادی. بھائی بوڑھے باپ کو پالنا ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے. او بھائی سلب ہو رہی ہے, لیکن آج تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دو گے تو کل تمہارے بڑھاپے میں کون قربانی دے گا؟ اولاد قربانی دے گی. گورے کے ہاں نہ گورا قربانی دے رہا ہے, لیکن وہ جو اس نے آزادی گزاری ہے وہ مزے کرکرے ہوتے ہیں بڑھاپے میں, کیونکہ اس کے لیے بھی پھر کوئی قربانی نہیں دیتا. بوڑھے آدمی کا اولڈ ہاؤس میں گزارا تو ہو جاتا ہے, محبت ملتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں ہے بھائی. سرکاری ملازم آئے اور بوڑھے کے رالے صاف کر کے چلا جائے, اور رینٹ پہ بندہ آئے 1 گھنٹہ اس کی تنہائی دور کر کے چلا جائے, رینٹ والا بندہ رینٹ کا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ اولاد سے محبت نہیں ملتی اولاد والی اس کو. اسلام نے بتایا ماں کا حق ہے, ماں کی خدمت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا, تاکہ ماں سے ریلیشن کیا رہے, بولو مضبوط. یہاں تو میں آزاد نہیں ہوں. ماں اور باپ کو پالنا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تمہاری ہے. تبھی گورے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اسٹیٹ سے, کیونکہ سارے کام اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر. معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, قرآن کی آیت ہے. کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا. دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا, نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے, وہ کیس ہو اس کے خلاف. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے.
3 بھائی ہیں, چوتھا کیا ہے؟ معذور, جو کما نہیں سکتا. شریعت یہ کہتی ہے, باپ نہیں ہے ان کا, فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے, وہ ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا. 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا کتنا ملتا؟ 25 لاکھ, یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی. سمجھتے ہو؟ لہذا ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے, 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3. یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے, تو 25,000 ایک بھائی دے گا, 25 دوسرا دے گا, 25 تیسرا دے گا. گورنمنٹ نہیں دے گی, نا نا نا, یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے اور خوشی خوشی دیں گے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے, اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی. گورے نے کہا نا 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 نا, یہ معذور پالنا چاہیے 25 کروڑ بھی کماتے ہو, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی, گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس. 1 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے ٹیکس لے گی, جن میں 3 بھائی بھی آئیں گے, وہ ٹیکس لے کے گھما کے یہاں خرچ کرے گی. وہ معذور کہے گا مجھے حکومت نے پالا ہے, میرے بھائیوں نے نہیں پالا, لہذا بہن بھائیوں کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. دوست میں اور بھائی میں کوئی فرق رہا؟ حالانکہ وہی پیسے گھوم کے آ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہی پیسے کیا ہو رہے ہیں؟ بولو, گھوم کے آ رہے ہیں. ریلیشن کس کا بن رہا ہے؟ بلکہ زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ, زیادہ لے رہی ہے. آپ کے ابا کمانے کے قابل نہیں رہے بڑھاپے میں, اسلام کہتے ہیں اولاد مل کے پالے گی, انگریز کہتے ہیں نہیں یہ حکومت پالے گی. تو حکومت کہاں سے پالے گی بھائی؟ حکومت ٹیکس لے گی اور وہی ٹیکس گھما کے آپ کے ابا پہ خرچ کرے گی. ابا کہیں گے مجھے کون کھلا رہا ہے؟ گورنمنٹ, اور وہ ٹیکس جبرن لے گی آپ سے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینا چاہتے ہیں, تو نا نا. لہذا ابا اور اولاد کا ریلیشن بنے گا, اسٹیٹ کی لوگ تعریفیں کریں گے. جب پاکستان کے دیسی لوگ بھی وہاں جائیں گے بولیں گے یار وہاں بڑے حقوق ہے یار, بوڑھوں کو بھی گورنمنٹ پالتی ہے, امریکہ زندہ باد, جاپان زندہ باد, اور فلانا زندہ باد. ابا زندہ باد یہ کبھی نہیں کہیں گے, وہ بیٹا زندہ باد یہ کبھی بھی. گورا ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ زندہ باد, میرا ابا زندہ باد. کہے گا ابا کیا بھائی, ایسا نہ ہو ابا زندہ باد کہہ دیا تو ابا مجھ سے پیسے مانگ لے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا جو معذور بھائی تھا نا اور 3 بھائی اس کے پیسے والے ہیں, 75,000 اس کی نان نفقہ ہے, تو 25,000 کون دے گا؟ تینوں بھائی دیں گے. اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر یہاں؟ اسٹیٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے رہے تو وہ معذور بھائی کورٹ میں کیس کرے گا کہ شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے مجھے میرے بھائیوں سے دلوایا جائے. گورنمنٹ پولیس کے ذریعے ان تینوں کو کمبختوں کو اٹھائے گی, کورٹ میں لائے گی, بولے گی کمبختوں تم بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہاری سیلری کتنی ہے, انکوائری کرے گی, دیکھے گی ہاں بھائی یہ خود بھی کما رہے ہیں, لہذا اب تمہاری تنخواہ سے 25,000 روپے کٹے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو گورنمنٹ کا کام ہے مظلوم کو اس کا حق دلانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ریلیشن کس کا مضبوط ہوگا میرے بھائی؟ بھائیوں کا. اول تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی نا, جب ان کو پتا ہے ہمارا شرعی حق ہے اور ہمارے جنت کمانے کا ذریعہ ہے اور یہ چیز ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ. اسی طرح بہن بھی ہے, مال میں برکت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ دے رہے ہو. اب اگر دے رہے ہیں تو بے دینی کی وجہ سے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے. اور عورت کو تو اسلام نے ایسے حق دے دیے کہ عورت معذور نہ بھی ہو, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند, اتنی پاورفل ہے جم جا جا کے کہ 6 بندوں کو گرا سکتی ہے, کما سکتی ہے,
پھر بھی اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد اور بھائیوں پر. ابے ایسی آزادی کہیں ملے گی بھائی؟ یعنی اگر کسی لڑکی نے ایجوکیشن حاصل کی, اور ایسے لڑکیاں ہیں جو بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ جیسے ہی ابھی کہیں جاب کرے گی نا ٹھک سے 4 لاکھ تنخواہ اس کی شروع ہو جائے گی. ایسی ہیں 4 لاکھ کیا 40 لاکھ کمانے والی بھی ہے, لیکن آج وہ فیصلہ کر لے میں نے نہیں کمانا, ڈیڈی پاپا میں جاب, کیونکہ جب وہ 40 لاکھ کما رہے تو اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے, پھر ابو نہیں ہوتا گھر میں. ابو تو ہم غریبوں کے بچے بول رہے ہوتے ہیں ابو, اور مجھے اچھا ابو ہی لگتا ہے یار. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے, امی کے لفظ میں بہت پیار ہے. خیر آپ کی مرضی, آپ پاپا بابا بیکری کا جتنا بھی سامان ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ابو اور امی کے لفظ کو مت چھوڑو یار. انگریزوں سے متاثر مت ہو, ابو ابو ہی اچھے لگتے ہیں. ابو ابو ہی انگریزوں کے یہاں ہوتے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے تھوڑا سا, یعنی اس ٹائپ کے نہیں ہوتے, ویسے تو ان کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بغیر ابو کے. تو عورت کو تو اللہ نے کتنی آزادیاں دے دی بھائی. یعنی اگر وہ کما سکتی ہے لیکن نہیں کما رہی تو اسی تفصیل کے ساتھ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. سب سے پہلے تو باپ پر ہے, اور کمال ہے باپ پہ تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں. یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو. دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا, اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے. بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے کس پر ہے؟ باپ پر. باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا, یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا, ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ